بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ تعریف حسن کی ہو رہی تھی مگر ذکر عروج کا نکل آیا۔ کسی نے پوچھا یہ چمک چہرے کی ہے یا ہیرے کی؟ وہ مسکرا کر بولی فرق کرنا آسان نہیں جب ساتھ ہو عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، جو ہر خوشی کو یادگار بنا دے۔ شادی ہو، منگنی ہو، عید کی خوشیاں ہو یا زندگی کی کوئی بڑی خوشی، ہر خاص لمحے کے لیے بس ایک ہی نام، عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز۔ آپ کی خوشیوں کا بھروسہ، آپ کی پسند کا پتہ، مہدی پٹنم سگنل، گڈی ملکا پور روڈ، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ تہران نے کہا ایران جیت چکا ہے، فتح کو اور مضبوط کریں گے۔ نئے حملے ہوئے تو اسرائیل اور خلیجی ملکوں میں تیل اور گیس کو نشانہ بنائیں گے۔ ایران کے ساتھ مزید لڑائی کے لیے تیار رہنا چاہیے، کبھی نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے، کیمپ ڈیوڈ میں ٹرمپ کا خطاب۔ کویت نے ایرانی ڈرونز مار گرانے کا کیا دعویٰ، کہا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں، حملوں میں مادی نقصان کا اعتراف۔ غزہ میں 48 گھنٹوں میں 7 فلسطینی جاں بحق، مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کے 23 حملے، سیکیورٹی فورسز کے دعوے۔ انڈیا نے غزہ جنگ کے دوران اسرائیل کو ہتھیار پہنچائے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ، کہا 2600 شپمنٹ بھیجے گئے تھے۔ اسپین میں مائیگرنٹس کے سیلاب کے بعد یورپ میں خطرے کی گھنٹیاں، کئی ملکوں نے کہا میڈرڈ کی شینگن رکنیت سسپینڈ کر دی جائے۔ نیپال کے مشہور کوہ پیما نرمل پور جا پی او کے میں چٹان گرنے سے ہلاک، 2019 میں 8000 میٹر کے 14 پہاڑ سر کیے تھے۔ میری ماں کے تعلق سے بھی بری باتیں کہی گئیں، مودی کا اظہار افسوس، کہا گمراہ بچوں کو معاف کرتا ہوں۔ کانگریس نے کہا وزیر اعظم ملک سے معافی مانگیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قلیباف نے جنگ میں فتح حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ہم جیت حاصل کر چکے ہیں، اب ہمیں اس جیت کو اور مضبوط کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں روشن مستقبل کی امید اور بہتر وقت کے ویژن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ باقر قلیباف نے کہا کہ مضبوط ایران کے لیے اتحاد قائم رکھنا ضروری ہے۔ ایرانی عہدیداروں نے الزام لگایا ہے کہ امریکہ پورے خطے میں تناؤ اور بڑھانا چاہتا ہے۔ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہ نے خطے کی حکومتوں کو وارننگ دی کہ وہ امریکہ کو فوجی آپریشنز کے لیے اپنی زمین استعمال کرنے کے فیصلے پر دوبارہ غور کریں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جنگ کو پھیلانا چاہتا ہے اور خطے پر اپنا ناجائز کنٹرول تھوپنا چاہتا ہے۔ ایرانی عہدیداروں نے وارننگ دی کہ اگر صدر ٹرمپ ایران کے خلاف نئے حملوں کا حکم دیتے ہیں تو سعودی عرب اور یو اے کے تیل، قطر کی گیس اور اسرائیل کے کنوؤں کو نشانہ بنایا جائے گا اور اس کے لیے منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس ارغچی نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل خطے میں ایک جھوٹا آپریشن کر سکتا ہے۔ انہوں نے ایکس پر فالس فلیگ آپریشن کے خلاف خبردار کیا۔ ایرانی حکومت کے ایک ملٹری ایڈوائزر نے کہا کہ آبنائے ہرمز کا امریکہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا آبنائے ہرمز کو استعمال کرتی ہے اور کوئی بھی ملک نہیں چاہتا کہ امریکہ آبنائے ہرمز میں دخل اندازی کرے۔ IRGC کمانڈر محسن رضائی نے یہ بات کہی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر سخت حملوں کی وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ وہ بات چیت میں دیانتدار نہیں ہے. انہوں نے اشارہ دیا کہ امریکیوں کو اسلامی جمہوریہ کے خلاف مزید لڑائی کے لیے تیار رہنا چاہیے. کیمپ ڈیوڈ میں کیبنٹ میٹنگ کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی. ٹرمپ نے کہا کہ ہم جنگ جیتنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا رویہ بہتر سے بہتر ہو، لیکن انہوں نے یہ بات صاف کی کہ ایران کو کبھی نیوکلیئر ہتھیار رکھنے نہیں دیا جا سکتا. ایک سوال پر کہ کیا امریکہ اور حملوں کا منصوبہ بنا رہا ہے، ٹرمپ نے کہا کہ تھوڑا بہت. انہوں نے کہا کہ اس سوال کا جواب نہ میں دینا بے وقوفی ہوگی، آپ کو ہمیشہ چوکس رہنا پڑے گا. کیبنٹ کی میٹنگ میں تازہ صورتحال پر غور کیا گیا. امریکہ نے مڈل ایسٹ میں رہنے والے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ حد سے زیادہ احتیاط برتیں. جارڈن میں امریکہ کے سفارت خانے نے سیکیورٹی الرٹ جاری کرتے ہوئے ایران کو ناقابل قیاس قرار دیا. کویت کی فوج نے کہا کہ اس نے ہفتے کو ایران کے ڈرونز کو مار گرایا اور ملبہ گرنے سے کچھ مادی نقصان ہوا، لیکن کوئی زخمی نہیں ہوا. کویت کی فوج نے ایرانی حملوں کو جارحیت قرار دیا. کویت کی وزارت خارجہ نے حملوں کی مذمت کی. بیان میں کہا گیا کہ ایرانی حملوں میں بعض گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا. کویت کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو ڈرون حملوں کے بعد اپنی حفاظت کے لیے تمام ضروری قدم اٹھانے کا حق حاصل ہے. غازہ میں پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کی جارحیت میں 7 لوگ جاں بحق ہوئے. اسی مدت کے دوران 76 لوگ زخمی ہوئے. وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 73,349 ہو گئی ہے. اس دوران فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ مغربی کنارے میں 24 گھنٹوں کے دوران یہودی آبادکاروں نے 23 حملے کیے. اس دوران مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے دھاوے کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کا اغوا کیا. قطر کے وزیر اعظم نے ٹیلی فون پر حماس لیڈر خلیل الحیہ سے بات چیت کی. اس موقع پر انہوں نے اسرائیل سے کہا کہ وہ جنگ بندی سمجھوتے پر عمل کرے. بات چیت کے دوران خلیل الحیہ نے قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمان سے کہا کہ حماس فلسطینی عوام اور ان کے کاز کی خدمت کرتے رہنے کی پابند ہے. ایک دن پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ حماس نے ایک سمجھوتے کے تحت ہتھیار چھوڑنے سے اتفاق کیا، لیکن حماس عہدیداروں نے کہا کہ پہلے اسرائیل کو غازہ سے باہر نکلنا ہوگا. قطر کے وزیر اعظم نے حماس کی طرف سے غازہ امن سمجھوتے کے دوسرے مرحلے سے متعلق روڈ میپ کو قبول کرنے پر اس کی تعریف کی. قطری وزیر نے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے اسرائیل پر دباؤ ڈالے. پاکستان نے غازہ امن منصوبے میں پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے. دفتر خارجہ نے امریکہ، ایجپٹ، قطر اور ترکیے کی کوششوں کی تعریف کی. پاکستان بھی غازہ کے بورڈ آف پیس کا رکن ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ میں کہا کہ انڈیا نے غازہ میں اسرائیل کی جنگ کے دوران اسرائیل کو ہتھیار پہنچائے. ایمنسٹی نے کہا کہ کم سے کم 2,596 شپمنٹس انڈیا کی طرف سے اسرائیل بھیجے گئے. ایمنسٹی نے کہا کہ انڈیا نے اس خطرے کے باوجود ہتھیاروں کی سپلائی جاری رکھی کہ ان کا استعمال فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کے لیے کیا جا سکتا ہے. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم کے سیکریٹری جنرل NS کلمرڈ نے انڈیا سے کہا کہ وہ اسرائیل کو ہتھیار دینا بند کرے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی اس رپورٹ کا عنوان میڈ ان انڈیا، اسرائیل کو سپلائی ہونے والے ہتھیار اور گولہ بارود ہے. رپورٹ میں بتایا گیا کہ کس طرح انڈیا کی حکومت نے اسرائیل کے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایک گہری اور منافع بخش پارٹنرشپ قائم کی ہے اور کس طرح وہ اسرائیل کے جنگی آپریشن میں ڈیفنس سپلائی لائن کی مدد کر رہا ہے. انڈیا نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر ری ایکشن دیتے ہوئے کہا ہے کہ انڈیا دوسرے ملکوں سے دفاعی تجارت قانون اور اصولوں کے تحت کرتا ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ انڈیا میں دفاعی تجارت کے لیے ایک ٹھوس قانونی فریم ورک اور میکینزم موجود ہے. کانگریس پارٹی کے ترجمان پون کھیرا نے کہا کہ یہ ایک المیہ ہے کہ اہنسا کی زمین ایک دوسرے ملک کی غیر قانونی جنگ میں حصے دار بن گئی ہے. معصوموں پر ہونے والے ظلم کا جواب ضرور ملتا ہے. عالمی سیاست کے ایکسپرٹ سدھارتھ وردھن راجن نے ایکس پر کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور ان کے ساتھیوں کو نسل کشی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک ڈیفنس اینالسٹ راہل بیدی نے کہا کہ 1992 میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم ہونے کے بعد سے پچھلے 30-35 برسوں میں دونوں ملکوں کے بیچ ڈیفنس کوآپریشن مسلسل بڑھ رہا ہے. ایک ڈیفنس اینالسٹ ارشی خان نے دنیا بھر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو جو ہتھیار اور گولہ بارود بھیجا گیا ہے ان میں سے بڑا حصہ حیدرآباد کے DRDO میں بنا ہے. ایمنسٹی کی اس رپورٹ سے پہلے حال ہی میں خبر آئی تھی کہ اسپین اور اٹلی نے انڈیا کے بعض جہازوں کو ضبط کیا ہے یا روکا ہے جن میں اسرائیل کے لیے ہتھیار اور گولہ بارود لے جایا جا رہا تھا.
موراکو سے 60,000 مائیگرنٹس کے اسپین آنے کی خبر کے بعد یورپی ملکوں کے بیچ تکرار شروع ہو گئی ہے۔ اسپین نے کہا ہے کہ بعض یورپی ملکوں کا ری ایکشن خود غرضانہ، غیر قانونی اور تقسیم کرنے والا ہے۔ یہ ہزاروں مائیگرنٹس تیر کر اسپین کے کیوٹا پہنچے۔ اس موقع پر جھڑپیں بھی ہوئیں جن میں کم سے کم 67 لوگ ہلاک ہوئے۔ حال ہی میں اٹلی نے اسپین کے ساتھ یورپی یونین کے بارڈر فری ایگریمنٹ کو سسپینڈ کر دیا تھا۔ اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے اسپین سرحد کے مناظر کو حیرت انگیز قرار دیا۔ فن لینڈ اور ڈنمارک نے بھی اٹلی کی طرف سے بارڈر ایگریمنٹ سسپینڈ کرنے کی تائید کی۔ چیک وزیر اعظم نے اسپین کی شینگن ممبرشپ عارضی طور پر روکنے پر زور دیا۔ اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر لین کو ایک خط لکھتے ہوئے کہا کہ انہیں بعض یورپی حکومتوں کے رویے کے تعلق سے گہری تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین اس طرح کی خود غرضانہ، غیر قانونی اور تقسیم پیدا کرنے والے ری ایکشن کی ایفرٹ اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اسپین کے لیڈر نے یورپی ہوم منسٹرز کی ہنگامی میٹنگ کا مطالبہ کیا۔ یورپی یونین کے 27 میں سے 22 ملکوں نے ایمرجنسی بات چیت کی ضرورت پر زور دیا۔ اسپین نے میڈرڈ میں اٹلی کے سفیر کو طلب کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ اسپین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ انہیں یورپی یونین سے یکجہتی کی امید ہے، طرفدارانہ رویے کی نہیں۔ ڈنمارک کے وزیر اعظم نے بھی اسپین کے ساتھ تعاون روکنے اور دوسرے امکانات کا جائزہ لینے کی درخواست کی۔ فرانس نے اسپین کے ساتھ سرحد پر کنٹرول سخت کر دیا۔ پرتگال کے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ بارڈر کی جانچ پھر سے شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے کہا کہ وہ اسپین کے اس ارادے کی تائید کرتے ہیں کہ وہ غیر قانونی مائیگرنٹس کو یورپ میں آنے سے روکے گا۔ انہوں نے موراکو سے مطالبہ کیا کہ وہ غیر قانونی مائیگریشن کو روکے۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ یہ واقعہ اسپین کی مائیگریشن پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صورتحال کو تباہ کن قرار دیا اور کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں لوگوں نے اسپین پر قبضہ کر لیا ہے۔ اسپین نے صورتحال سے نمٹنے کے اپنے طریقہ کار کا بچاؤ کیا۔ اسپین کی سپریم کورٹ نے کہا کہ عہدیدار قانون کے طریقے پر عمل کیے بغیر مائیگرنٹس کو ڈیپورٹ نہیں کر سکتے۔ نیپال کے ایک مشہور کوہ پیما نرمل پورجا پی او کے میں ایک پہاڑ کی چٹان گرنے سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ حادثہ ایک پیک پر پیش آیا جسے براڈ پیک کہتے ہیں، جو دنیا کی 12ویں سب سے اونچی چوٹی ہے۔ پورجا اور 5 دوسرے کوہ پیما جمعے سے لاپتہ تھے۔ براڈ پیک قراقرم پہاڑی سلسلے میں واقع ہے جو پی او کے گلگت بلتستان اور چائنا کی زنجیانگ کے درمیان ہے۔ پورجا دنیا بھر میں ایک نمایاں کوہ پیما کی حیثیت سے مشہور تھے۔ 2019 میں انہوں نے محض 6 مہینوں اور 6 دنوں میں 8,000 میٹر سے زیادہ کے پہاڑ سر کیے تھے۔ نیٹ فلکس پر ایک ڈاکیومنٹری بھی ان کے بارے میں بتائی گئی تھی۔ ان کی عمر 43 سال تھی۔ وہ برطانیہ کی فوج کی گورکھا ریجیمنٹ سے بھی جڑے رہے۔ نرمل کی کمپنی نے حادثے میں ان کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ انہیں یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ جنتر منتر پر ان کی ماں کے تعلق سے بھی بری باتیں کہی گئیں۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ ہماری بیٹیوں نے ایسی زبان استعمال کی ہے، لیکن انہوں نے ان گمراہ بچوں کو معاف کرنے پر زور دیا۔ مودی نے ایک بار پھر انسٹاگرام پر ویڈیو جاری کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ جنتر منتر پر احتجاج کے دوران حال ہی میں وزیر اعظم کے تعلق سے بد زبانی کرنے پر بعض احتجاجیوں کے خلاف کیسز درج کیے گئے ہیں۔ کانگریس پارٹی نے کہا ہے کہ مودی ان کو گالی دینے والے بچوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، لیکن ملک چاہتا ہے کہ وزیر اعظم قوم سے معافی مانگیں۔ کانگریس ترجمان پون کھیرا نے وزیر اعظم کی اپیل پر یہ ری ایکشن دیا۔ سرکاری تیل کمپنیوں نے 19 کلو گرام کی کمرشل ایل پی جی سلنڈر کی قیمت میں 200 روپے سے زیادہ کی کمی کی۔ اس طرح ریسٹورنٹس، ہوٹلز اور دوسرے کاروباری اداروں کو راحت ملی، لیکن 14.2 کلو گرام کے گھریلو ایل پی جی سلنڈر کی قیمت میں کوئی کمی نہیں کی گئی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ तारीफ हुस्न की हो रही थी मगर जिक्र उरूज का निकल आया। किसी ने पूछा ये चमक चेहरे की है या हीरे की? वो मुस्कुरा कर बोली फर्क करना आसान नहीं जब साथ हो उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स, जो हर खुशी को यादगार बना दे। शादी हो, मंगनी हो, ईद की खुशियाँ हो या जिंदगी की कोई बड़ी खुशी, हर खास लम्हे के लिए बस एक ही नाम, उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स। आपकी खुशियों का भरोसा, आपकी पसंद का पता, मेहदी पट्टनम सिग्नल, गुड्डी मलकापुर रोड, मेहदी पट्टनम, हैदराबाद।
تہران نے کہا ایران جیت چکا ہے، فتح کو اور مضبوط کریں گے، نئے حملے ہوئے تو اسرائیل اور خلیجی ملکوں میں تیل اور گیس کو نشانہ بنائیں گے۔ ایران کے ساتھ مزید لڑائی کے لیے تیار رہنا چاہیے، کبھی نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے، کیمپ ڈیوڈ میں ٹرمپ کا خطاب۔ کویت نے ایرانی ڈرونز مار گرانے کا کیا دعویٰ، کہا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں، حملوں میں مادی نقصان کا اعتراف۔ غزہ میں 48 گھنٹوں میں 7 فلسطینی جاں بحق، مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کے 23 حملے، سیکیورٹی فورسز کے دعوے۔ انڈیا نے غزہ جنگ کے دوران اسرائیل کو ہتھیار پہنچائے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ، کہا 2600 شپمنٹ بھیجے گئے تھے۔ اسپین میں مائیگرنٹس کے سیلاب کے بعد یورپ میں خطرے کی گھنٹیاں، کئی ملکوں نے کہا میڈرڈ کی شینگن رکنیت سسپینڈ کر دی جائے۔ نیپال کے مشہور کوہ پیما نرمل پور پی او کے میں چٹان گرنے سے ہلاک، 2019 میں 8000 میٹر کے 14 پہاڑ سر کیے تھے۔ میری ماں کے تعلق سے بھی بری باتیں کہی گئیں، مودی کا اظہار افسوس، کہا گمراہ بچوں کو معاف کرتا ہوں، کانگریس نے کہا وزیر اعظم ملک سے معافی مانگیں۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجول افراد سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں، اللہ حافظ۔